نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم لي خمسة أكفي بها حرب الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و عقیدت کے ساتھ جمعۃ المبارک کی خوبصورت نشست بھی ہے، دن بھی ہے، آقا کی برگاہ میں محبت و عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے-پناہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے ہمیں ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پررونق پرنور گھڑیاں ایک بار پھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحقین اس مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا، کارکنان، عہدیداران، جن کی وساطت سے یہ میرا دوسرا ماہانہ درس عرفان القرآن، جس کا اصل مقصد لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کی غرض شامل ہے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 30واں پارہ ہے اور اس کی سورت مبارک نمبر 103، 114 سورتوں میں سے اس سورت کا نمبر ہے 103، اور قرآن مجید کی جو معروف چھوٹی صورتیں ان میں سورت کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ بولیے انسان خسارے میں، جو ایکسٹریم لیفٹ پہ 3-4 احباب بالکل آگے بیٹھے ہیں نا، تعداد پہلے ہی ویسے کم ہے، لوگ چونکہ بالکل نماز کے قریب آتے ہیں، تو آپ بھی آئے ہیں تو بالکل وہ ثواب کی نیت کی وجہ سے پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، دگنا ثواب ملے۔ مگر آپ اگر یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھتے تو چونکہ یہ چند کلمات جو موجود ہیں میں ان کے لیے ہیں بالخصوص، کیونکہ جو ابھی تک گھروں میں ہوں گے وہ تو اپنے کام کاج میں ہوں گے، وہ توجہ سے گفتگو سن نہیں رہے ہوں گے۔ جو مسجد کے حال میں آ گئے ہیں اب ان کی بھرپور توجہ یہاں ہوگی۔ اچھا آپ کو تکلیف دی ہے، اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں چونکہ آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر
میں چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. بولیے سارے انسان خسارے میں ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب اللہ نے مطلقاً خسارے کی بات کی تو تخصیص نہیں کی یا تقسیم نہیں کی، تعین نہیں کیا کہ کون خسارے میں ہے اور کون خسارے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گورے رنگ کا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے اور کالے رنگ والا خسارے میں ہے. یہ بھی نہیں فرمایا جو زیادہ زمین رکھتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، یا جس کے پاس کم زمین ہے وہ خسارے میں ہے، یا جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، کم والا ہے تو وہ خسارے میں. کوئی تخصیص نہیں، مطلق اعلان کر دیا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بولیے ذرا انسان. اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ یہ بات بھی براہ راست اللہ نے یوں نہیں کی کہ مضمون ہی اللہ یہاں سے شروع کرتا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا. نہیں، اللہ نے پہلے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، اور پھر اگلی بات کی کہ انسان خسارے میں. گویا وہ جسے قسموں کی کوئی محتاجی نہیں ہے وہ تو سادہ سی ویسے ہی کوئی بات کہہ دے تو ہم ایمان کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو قسم اٹھائے بغیر بھی وہ کہے تو ہم مانیں. قسم اٹھائے بغیر بھی وہ کہے تو ہم مانیں. مگر اس نے جب قسم اٹھا کے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ اٹھا رہا، اور قسم اٹھا کر فرمایا انسان خسارے میں. جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ انسان خسارے میں، اب کئی احباب ان کے ذہن میں یہ بات یقیناً آتی بھی ہے اور آئے گی بھی کہ ہم تو ہر روز رات کو 10-20 ہزار کی کمائی کر کے سوتے ہیں، بچت لے کے سوتے ہیں. ہمیں دودھ کا کاروبار ہے تو اس میں نقصان نہیں ہے، چاول کا کاروبار ہے تو اس میں نقصان نہیں ہے. ہم تو ہر روز 1.5-2 لاکھ کی سیل کر کے سوتے ہیں تو ہمیں تو خسارہ بولیے ہمیں تو خسارہ نہیں ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ قسم اٹھا کے کہے انسان خسارے میں اور وہ خسارے میں نہ ہو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً وہ خاص طبقہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے. ہر کوئی خسارے میں نہیں ہے. مطلقاً اعلان تو کر دیا کہ انسان خسارے میں ہے. باری تعالیٰ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو اس خسارے سے محفوظ رہے گا، جو اس گھاٹے سے محفوظ رہے گا، جو اس نقصان سے محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں وہ طبقہ بھی بتا دیتا ہوں. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک وہ طبقہ خسارے سے بچ گیا جو ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد فرمایا وہ عمل صالح پہ ٹھہرا رہا. انہیں چھوڑ کر باقی سارے خسارے. بولیے انہیں چھوڑ کر باقی سارے، ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو. بولیے ذرا ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو چھوڑ کر. الا یہ جو لفظ آیا ہے اس کو بولتے ہیں حرف استثناء. پچھلا مضمون جدا کر دیا، اگلے مضمون کو الا کے بعد جدا کر کے یہ سمجھا دیا کہ باقی وہ سب خسارے میں ہیں جو ایمان سے خالی ہے، جو عمل صالح سے خالی ہے. گویا ہر وہ شخص، ہر وہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. بولیے جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. باری تعالیٰ کوئی اور طبقہ اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح پہ قائم رہا اور قائم رہنے کے بعد حق پر ڈٹا رہا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ.
جو حق پر صبر کے ساتھ ڈٹا رہا فرمایا وہ بھی نقصان سے اور خسارے سے محفوظ رہا۔ اب یہ اس آیہ مبارکہ ایک سادہ سا ترجمہ مفہوم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اب میں پہلے لفظ سے اس کی تفسیر کی طرف جا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو جب شروع کیا تو پہلا لفظ قسم کا ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے والعصر، مختلف مفسرین نے اس کے مختلف تراجم کیے۔ کسی نے ارشاد فرمایا والعصر کا معنی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بولیے کیا؟ اللہ نے سب بولیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ کسی نے لکھا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے والعصر کہہ کر وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، وقت عصر کا اس سے مطلب نہیں ہے بلکہ نماز عصر کی قسم کھائی ہے۔ اب زمانہ اور شے ہے، وقت عصر اور شے ہے، نماز عصر بولتے جائیے نا، نماز عصر یہ تینوں مختلف ہیں، ہر کسی نے اپنے حساب سے اس کا ترجمہ اور تفسیر لی۔ اب ایک معنی میں اور کوڈ کر رہا، میرے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العلی آپ کا ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ عرفان القرآن۔ اس میں ایک اور معنی آپ نے بیان کیا ہے، یہ تینوں بھی بیان کیے ہیں مگر چوتھا یہ بیان کیا ہے کہ نماز عصر کا معنی اپنی جگہ، وقت عصر کا معنی اپنی جگہ، زمانے کی قسم اپنی جگہ، مگر میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ والعصر سے مراد اللہ فرماتا ہے مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ بولیے جس زمانے میں حضور کا میلاد ہوا، یعنی بے شک مصطفیٰ کی قسم، ولادت مصطفیٰ والے زمانے کی قسم۔ اب معنی ہمارے پاس کتنے آگے سامنے؟ سارے بولیے کتنے آگے؟ چار۔ آپ میں سے جس کا جی کرے وہ زمانے کی قسم والا معنی لے لیں، وہ نماز عصر والا معنی لے لیں، وہ بھی معنی درست ہیں، غلط نہیں ہے۔ نہ وقت عصر والا معنی لے لیں، اور اگر دن کہے کہ وہ معنی اپنی جگہ درست ہے، مگر حقیقت میں اللہ زمانوں سے بڑھ کے، وقت عصر سے بڑھ کے، نماز عصر سے بھی بڑھ کے اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جس زمانے میں ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے۔ آپ کا جو جی کرے وہ معنی لے لیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک بات طے ہے کہ اللہ نے قسم ضرور کھائی ہے۔ بولیے ذرا، اللہ نے قسم ضرور کھائی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ خسارے کی بات بغیر قسم کے کیوں نہیں کرتا؟ اسے کوئی محتاجی ہے؟ نہیں، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اگر محتاجی نہیں ہے تو تیرے قسم کے اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ بولیے اللہ کے قسم اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ قرآن بڑا قسموں کے مضمون سے آپ اٹھائیے 30واں پارہ، ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے اس چہرہ محمد مصطفیٰ کی، اس چمکتے ہوئے نورانی چہرے کی۔ ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے محبوب تیری ان زلفوں کی کہ جن کے لہرانے سے، جن کے ظاہر کرنے سے میرا رات چھا جاتی ہے جب چہرے پہ آتی ہے، اور جب وہ زلفیں چہرے سے ہٹتی ہے تو دل چڑھ جاتا۔ مجھے ان زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بھی قسم ہے۔ ایک اور اللہ نے انداز بنایا قسم اٹھانے کا، فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ توجہ ہے سب کی، ذرا سبحان اللہ کہیں ایک بار پتہ چلے کہ آپ سارے فریش اور حشاش پرشاش بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم، کہ میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا یا میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر تو اس کا نیگیٹو معنی لیا جائے، نیگیٹو سے مراد یہ سمجھا جائے کہ اللہ لا کے ذریعے انکار کر رہا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو پھر سوال ذہن میں آئے گا کہ اگر اللہ قسم نہیں کھاتا تو کھا تو رہا ہے والضحیٰ کہہ کے، واللیل کہہ کے، والعصر کہہ کے، قسم کھا تو رہا ہے، پھر مفہوم کیا بنے گا لا اقسم بهذا البلد کا؟ معنی یہ بنے گا کہ میں
لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا. پھر سوال پیدا ہوا مولا کب نہیں اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب قسم تب نہیں اٹھاؤں گا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اگر اٹھائی ہے قسم تو شہر مکہ کی اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں تیرے قدم لگے. سبحان اللہ. بولیے یہاں تیرے قدم لگے ہیں. اس شہر مکہ کو تجھ سے نسبت ہو گئی، تیری ولادت سے نسبت ہو گئی، تیرے جذبات سے نسبت ہو گئی، تیری بعثت سے نسبت ہو گئی، تیرے میلاد سے نسبت ہو گئی. گویا اس شہر مکہ کی قسم کے اٹھانے کا سبب نہ صفا مروا ہے، نہ کعبہ اللہ ہے، نہ میزاب رحمت ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ صفا مروا کی سائی ہے، نہ زمزم کے چشمے ہیں. رب کے قسموں کے اٹھانے کا سبب ان ساری زیارات میں سے کوئی نہیں، رب کی قسم کے اٹھانے کا ایک ہی سبب ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ مصطفیٰ شہر مکہ کو تجھ سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. بولیے اے محبوب اس لیے قسم اٹھا رہا کہ شہر مکہ کو سب بولیے تجھ سے نسبت ہو گئی. اور اگر معنی یہ لیا جائے کہ لا اقسم میں قسم نہیں اٹھاتا یا میں نہیں اٹھاؤں گا تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ پھر اس کا مفہوم اور معنی بنے گا کہ محبوب میں قسم نہیں اٹھاؤں گا. مولا کب نہیں اٹھائے گا؟ فرمایا محبوب جب تو اس شہر سے چلا جائے گا. بولیے اس شہر سے گویا تو اس شہر میں رہے تو میری قسموں کا مضمون اور میری قسموں کا روح محبوب جہاں تو قیام کرے گا، جہاں تو قیام کرے گا، میری قسموں کا سبب وہ شہر ہوگا. جب تو یہاں سے کوچ کر کے کسی اور شہر چلا جائے گا، مدینہ چلا جائے گا، تو میری قسموں کا سبب اور مضمون اور نسبت مکہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ بن جہاں تیرے قدم ہوں گے. خدا کی قسموں کا سبب تو وہی شہر بن جائے. سبحان اللہ. خدا کی قسموں کا سبب جو بولیے وہی شہر بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسموں کے اٹھانے کا سبب حقیقت میں نسبت رسول ہے. بولیے کیا ہے؟ نسبت آقا علیہ السلام کی نسبت ہے. اب یہی توجہ کیجیے گا، یہی نسبت آپ دیکھیں کہ اربوں کھربوں کروڑوں عورتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں. ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہر شخص کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں. اگر عورتوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے ویسے تو برابر ساری عورتیں نہیں ہیں، مگر عورتوں کا موازنہ ان عورتوں سے کیا جائے یا ان ازواج سے کیا جائے ہیں وہ بھی عورتیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئے، جو حضور کی زوجیت میں آ گئے، جنہیں آقا علیہ السلام کی بیوی ہونے کی نسبت مل گئی، زوجہ ہونے کی نسبت مل گئی. عورتیں ہیں بحیثیت عورت ہیں وہ بھی عورتیں، یہ معاشرے کی بھی عورتیں ہیں، مگر جب ان عورتوں کو رسول کی نسبت مل گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد کیا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی عورت نہیں ہو. دوسری عورتوں جیسی عورت، اس کا مطلب ہے رسول کی نسبت ملے تو مقام ملتا ہے. سب بولیے رسول کی نسبت مل جائے تو مقام اور عزت اور شرف اور رتبہ مل جاتا ہے. جیسے رسول کی ذات کی نسبت مل جائے، آقا کے کمالات کی نسبت مل جائے تو بندہ دنیا میں معاشرے میں اچھا سٹیٹس پا جاتا ہے، اچھا شرف اور عظمت اور عزت پا جاتا ہے. جیسے حضور کی نسبت کے مل جانے سے عزت ملتی ہے، اسی طرح ہر وہ عمل جسے مصطفیٰ نے کیا ہو اس عمل کی نسبت بھی مل جائے تو بندہ معاشرے میں عزت پا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ معاشرے میں عزت پا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات قسم اٹھا کر فرمائی. ابھی اگر اسی نسبت کو میں صرف لے کر جانا چاہوں تو نسبت پہ مضمون سمیٹ سکتا ہوں، مگر اس کا اصل مدعا کچھ اور ہے. میں کسی اور نہج پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہ بات سمجھا کر. اگر اسی نسبت کی بات کی جائے تو ایک نسبت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میسر آئی. بلال حبشی آپ دیکھیے کہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. غلامی بکتے تھے منڈیوں میں، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ظلم سہتے تھے. تپتے صحرا پر لٹایا جاتا، تپتے پتھر پر لٹایا جاتا، کوڑے مارے جاتے.
یہ ایسی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے کہ بندہ مار کھاتا رہے، ظلم سہتا رہے اور بولے کچھ نہ؟ توجہ ہے نا سبھی؟ بولیے ظلم سہتا رہے اور بولے کچھ بھی نہ۔ اب توجہ کیجئے گا، ہاں مگر کہیں سے اگر زندگی کے بدلنے کا اشارہ مل جائے، تقدیر کے بدلنے کا اشارہ مل جائے اور زندگی کے سنوارنے کا کوئی سنبھالا دینے والا نظر آ جائے اور خدا تقدیر بدلنے پہ آ جائے تو وہ بدل دیتا ہے۔ بلال حبشی بکتے رہے، تب تک بکتے رہے جب تک مصطفیٰ جیسا خریدار نہ ملا۔ بولیے جب تک آقا جیسا خریدار نہ ملا۔ جب مصطفیٰ نے بلال حبشی کو بھاپ لیا، دیکھ لیا، پا لیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر اپنی غلامی اور نسبت کا پتہ بلال کے گلے میں ڈال دیا۔ تو بلال حبشی بھی گویا تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آپ کی سبحان اللہ اگر کی گونج آئے گی تو مصرع مکمل کر دوں گا، ورنہ اشعار کی بجائے میں آگے بات لے کر چلوں گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وہ جو کوڑے سہتا رہا نسبتی اور غلامی مصطفیٰ میں آیا تو جسے غلام سمجھا جاتا تھا مصطفیٰ کی ایسی نسبت ملی کہ غلام کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر کے زمانے کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ مصلی پہ کھڑا کر کے زمانے کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس سیڑھی تک جانے کے لیے پہلے رسول کی نسبت کی ضرورت ہے۔ رسول کی نسبت کی ضرورت ہے۔ اب میں اس سے آگے بات بڑھا رہا ہوں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے مجھے اشارہ دے دینا ہے کیونکہ جو لیٹ بندے آئے ہیں وہ لیٹ کی کمی میں نے پوری کرنی ہے۔ میں سفر کر کے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں مضمون اپنا مکمل کر لوں اور آپ لوگوں سے بھی معذرت کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ 5-10 منٹ اگر آج اوپر آپ لوگوں کو چلے جائیں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ محسوس نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں تو میں نے بھی محسوس نہیں فرمایا۔ اب میں 10 منٹ اگر اوپر جاؤں گا تو آپ بھی محسوس نہیں، تاکہ مضمون میرا مکمل ہو جائے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ یہ جب خسر کی بات آئی نا، خسارے کی، نقصان کی، گھاٹے کی، تو یقیناً آپ سارے سوچ رہے ہوں گے اس گھاٹے سے کیسے نکلا جائے اور اس خسارے سے مراد کیا۔ اور ایک تفسیر پیش کرتا ہوں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا مجھے سمجھ نہ آئے کہ اس خسارے سے کیا مراد ہے۔ اتنے بڑے مفسر اور فرما رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ اس سے مراد کیا۔ فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 3 دن لکھنے بیٹھ کے سمجھ نہ آتی کہاں سے شروع کروں کہاں اینڈ کروں۔ 3 دن گزر گئے۔ آخر کیا کاپی کاغذ قلم بند کیا اور بند کر کے بازار کی طرف نکل پڑے۔ بازار کی طرف جب گئے تو رستے میں ایک برف فروش تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نا برف فروش کو، جو پھٹا لگا کے برف بیچ رہے ہوتے ہیں یا ویسے کسی چیز پہ برف بیچ رہے ہو، تو برف بیچنے والا شخص تھا، وہ ایک جملہ بول رہا تھا، ایک صدا لگا رہا تھا، ایک آواز لگا رہا تھا۔ اب یہ جملہ اس پورے کے پورے خطاب کا نچوڑ ہے، پورے خطاب کا، پوری گفتگو کا۔ یہ جملہ آج جو پلے باندھ کے لے گیا اس کی زندگی بدل جائے گی، احوال بدل جائیں گے، وہ چاہے تو اس کے مقدر بھی بدل جائیں گے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ شخص آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا سرمایہ گل رہا ہے۔ بولیے، جس کی زندگی کا سرمایہ گل رہا، برف قطرہ قطرہ پگھل کر بہتی ہے نا، وہ گل رہی تھی، پگھل رہی تھی، کوئی خریدار نہ تھا، خرید نہیں رہا تھا۔ تو اب چونکہ اگر وہ پگھل کر ساری برف پگھل جاتی تو نفع میں تھا یا خسارے میں؟ اب بولیے ذرا، خسارے میں تھا۔ تو اس نے کہا بتاؤ رحم کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا سرمایہ گل رہا ہے۔ ارے لوگوں، جس
بندے کی زندگی کی ساری جمع پونجی اس کی زندگی کے 50 سال ہو یا 60 سال ہو 70 سال ہو اور 70 سال کے اعمال ہو 70 سال کا کردار ہو. اب دوسری طرف اگر حقیقی زندگی کو دیکھا جائے یہ تو عارضی زندگی تھی، عارضی زندگی تھی، ظاہری زندگی تھی. اگر حقیقی زندگی کو دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. سورہ معارج 29واں پارہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہاں قیامت والا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. بولیے کتنا؟ 50,000 سال کے برابر. یہاں کی ٹوٹل لائف کیا ہے؟ بولیے 50 سال میکسیمم، 60 سال، 70 سال. اور اب اگر ایوریج نکالی جائے تو اب میکسیمم 40 to 50 ہے، 40 to 50. اور اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو 25 30 سال والے نوجوان ہارٹ اٹیک سے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ایوریج لائف 50 سال ہے. ادھر 50 سال کی وہ ظاہری زندگی ہے کہ جس میں عیاشیاں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، منصب کے لیے، عہدوں کے لیے جائز و حلال و حرام کی تمیز بھول کر بندہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے. بندہ لوگوں کے حقوق چھین رہا ہے، غریب پر ظلم کر رہا ہے، غریب کا مال کھا رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. ایک طرف یہ ظاہری زندگی کے ظلم ہے، ظاہری زندگی کی زیادتیاں ہے، اور ادھر حقیقی زندگی کے 50,000 سال کا ایک دن ہے. ارے جس 50,000 سال کے ایک دن کو بھول کر بندہ 50 سال کی ٹوٹل لائف پر توجہ دے رہا ہے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ بولیے اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ بندہ اصل زندگی 50,000 سال کے ایک دن کو بھول کر ظاہری زندگی کے 50 سالوں میں مارا پھر رہا. نہ اسے حلال کا پتہ رہے، نہ حرام کا پتہ رہے. عیاشیوں میں وہ یوں پڑا ہو کہ نہ اسے اعمال صالحہ کا پتہ ہے، نہ اسے ایمان کا پتہ، نہ اسے احکامات کا پتہ، نہ اسے تقویٰ کا پتہ، نہ اسے طہارت کا پتہ، نہ شادی کے مسائل کا پتہ، نہ نماز وضو کے مسائل کا پتہ، نہ تہجد کی بات کرتا، نہ سجدوں کی بات کرتا، نہ قرآن کی بات کرتا. اس کی ساری زندگی دنیا کی عیاشیوں کے گرد گھومتی ہو، شادی پر ہونے والی دیگر رسومات کے گرد گھومتی ہو، مزے زندگی کے مزوں کے گرد گھومتی ہو. اس بندے کو اس 50,000 سال کے ایک دن کی اگر اللہ کی عزت کی قسم سمجھ آ جائے تو وہ اس زندگی کی ترجیح کو چھوڑ کر اس 50,000 سال کے ایک دن کی فکر میں لگ جائے، اس ایک دن کی فکر میں لگ. یہ ہے ان الانسان لفی خسر. اب بظاہر تو ایک بندہ، توجہ کیجیے گا، بظاہر تو ایک بندہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کی دنیا کی ظاہری زندگی کی سانسوں کی ابتدا ہوتی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے نا اس کے رشتہ دار، مامے، چاچے، پھوپھیاں، تائے، خالہ ہر روز مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد وہ کہتی ہیں آج ماشاءاللہ 5 ماہ کا ہو گیا، آج 1 سال کا ہو گیا، پہلی سال گرا، آج 10ویں سال گرا. لگتا تو یوں ہی ہے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، آج 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 10 سال کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. بولیے ذرا، یہ بات درست ہے نہیں؟ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو. خسارے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک دن پیچھے جا رہا، خسارے میں جا رہا، اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا. ان الانسان لفی خسر. اب توجہ اگلے درس پہ جا رہا تاکہ مضمون بھی مکمل اور وقت بھی آپ کا زیادہ ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کتنی چیزیں بیان کی؟ اونچا بولیے سارے، کتنی چیزیں ہیں؟ آپ اگر بولیں گے تو آپ کے بولنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. بولے کتنی چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں؟ 2 چیزیں. پہلی چیز ہے ایمان، الا الذین آمنوا، اور دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی فرمایا وعملوا الصالحات، دوسری عمل صالح. اب ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کا جو لغوی معنی ہے عرف عام میں ایمان مان لینے کو ایمان کہتے ہیں. سارے بولیے کیا؟ مان لینے کو ایمان کہتے ہیں. مان لینے تو کس شے کو مان لینا؟
آخرت کے ذکر کو مان لینا، جنت کے بارے کو مان لینا، دوزخ کے بارے میں مان لینا، ملائکہ کو مان لینا، جو ابتدا میں ہے اسے مان لینا، جو انتہا میں ہے اسے مان لینا، جو ازل سے ہے اسے مان لینا، جو ابد تک ہے اسے مان لینا۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر وہ چیز جس پر ایمان کی بات قرآن کرتا ہے، صاحب قرآن کرتا ہے یا خدا کرتا ہے، ہر اس چیز کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اگر اس کی آسان تشریح کی جائے کہ اتنا کچھ مان لینے کو ایمان کہتے ہیں تو اس کی ایک سادہ تعریف بھی ہے، وہ کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو مان لینا، مصطفیٰ کے ادب، تعظیم، محبت اور عقیدت اور نسبت، یہ ساری چیزیں کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ہاں بھئی یہ قرآن ہے، بس جی یہ ایک مومن ہو گیا، بس جی یہ نماز ہے مومن ہو گیا، نہیں۔ اقرار باللسان، کس سے اقرار کرنا؟ سب بولیے نا، زبان سے۔ تو اقرار ہو گیا تو کیا صرف اقرار سے بات بنے گی؟ نہیں، اقرار بھی کرنا ہے، اظہار بھی کرنا ہے، اور نہ اقرار سے بات بنتی ہے نہ اظہار سے بات بنتی ہے، بلکہ اقرار اور اظہار کے ساتھ اس عمل سے پیار کرے تب جا کے بات بنتی ہے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یاد رکھیں صرف زبان سے ماننے کا نام ایمان۔ بولیے ساتھ، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ ایک ہوتا ہے بندے کا ظاہر، یہ زبان ظاہر ہے، بولیے کیا ہے؟ زبان ظاہر۔ ایک ہوتا ہے بندے کا باطن، باطن یہ قلب ہے، دل ہے، اندر کی حالت ہے۔ بندہ زبان سے جو کچھ مرضی کہتا ہے کرتا ہے، تب تک قابل عمل نہیں، قابل قبول نہیں، جب تک وہ دل سے کسی شے کو نہ مانے۔ اب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کو نہ صرف زبان سے مانے بلکہ سب بولیے، بلکہ جو صرف زبان سے مانتا رہے دل سے نہ مانے وہ مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ آپ دیکھیے ایک بندہ یہاں بیٹھ کر تعریفیں کرتا رہے، کچھ اور باتیں کرتا رہے، اس کی مجلس جیسے ہی بدلی، وہ یہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کسی دوسری مجلس میں چلا گیا، دوسرے گروپ کے پاس چلا گیا، دوسرے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اب اس کی جو حالت، جو باتیں یہاں تھی وہاں جا کر وہ باتیں بدل گئی۔ تو کیا خیال ہے آپ کے ہاں مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے، کیا کسوٹی اور کیا پیمانہ ہے کہ جس کا ظاہر اور جس کا باطن جدا ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ اور یہ سارے جس کا ظاہر اور باطن جدا ہو اسے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آؤ یہ مثال دے کر میں جہاں لانا چاہتا تھا۔ ہم ظاہر سے کہتے رہے میں مسلمان ہوں، ظاہر سے کہتے رہے کلمہ گو، ظاہر سے کہتے رہے ہم حضور کے غلام ہیں، ظاہر سے کہتے رہے ہم آقا کے عاشق ہیں، ظاہر سے کہتے رہے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم نماز کے ماننے والے ہیں، ہمارا جنت پر بھی ایمان ہے، دوزخ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے۔ ہر چیز کو ہم زبان سے کہتے رہے، مگر جب عملی شکل میں آنے کی بات آتی ہے تو نہ ہمارے اندر عملی طور پر نماز کا عنصر نظر آئے، نہ قرآن کی تلاوت کا عنصر نظر آئے، نہ سجدوں کا عنصر نظر آئے، نہ اچھے اخلاق کا عنصر نظر آئے، نہ اچھے کردار کا عنصر۔ اس کا مطلب ہے زبان کی حد تک ہم نے مانا، دل کی حد تک انکار کر دیا۔ تو جس کا ظاہر اور باطن جدا ہو کیا کہلاتا؟ بولیے نا ذرا سارا۔ اب یہ میں تقسیم کر کے میں ہاتھ کھڑے کروا کے نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی خلوت میں بیٹھ کے سوچنا، ہم سب کو خلوت میں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ آگے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان لے آیا اور ایمان لا کے اللہ نے بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بولیے کیا فرمایا؟ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو عمل صالح۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ نماز عمل، بولیے سارے، نماز کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ عمل صالح۔ روزہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ سخاوت کیا ہے؟ عمل صالح۔ عمرہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ یہ سارا کچھ عمل صالح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ جو دین کا کل 100% ہے،
اس میں سے کیا صرف عبادت نماز روزہ سجدے عمرہ یہی عمل صالح ہے، یا کچھ معاشرے کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ بھی عمل صالح میں آتا ہے؟ یاد رکھ لے، دین کا 10% حصہ اس کا تعلق مسجد سے ہے. بولی 10%. اب اس میری اس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. وہ سوچے گا صحیح کہ یہ بات کیا کہی، مگر اٹھا کر آقا علیہ السلام کی احادیث، حضور کی تعلیمات، قرآن، صاحب قرآن کے فرمان آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت بتا دے گی کہ بات ایسی ہے کہ 10% حصہ اللہ نے مسجد میں رکھا تھا، 90% حصہ اللہ نے مخلوق خدا کی خدمت میں رکھا تھا. دین کا 10% یہ نماز روزہ حج زکات دیگر اعمال ہے، اور 90% مخلوق خدا کی خدمت، انسان کی خدمت، انسان کی بھلائی، انسان کی خیر کے لیے وہ 90% ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 90% کو چھوڑ دیا. کتنے فیصد لیا؟ بولی یاد کرا 10%. اب 10% کو اس لیے ہم نے سارے کا سارا دین اور تعلیمات اسی 10% کو سمجھا، 90% ترک کر دیا. مخلوقی خدا کی خدمت سے ہٹ گئے، اچھے کردار سے ہٹ گئے، اچھے اخلاق سے ہٹ گئے، غریب کی مدد کرنے سے ہٹ گئے، اس رویے سے پیچھے ہو گئے کہ ہم نے نماز ہی کو سارا دین سمجھ لیا، ہم نے روزے ہی کو سارا، بولتے جائے ہم نے سارا دین اسی شے کو سمجھ لیا. میرا سمجھا ہی، اپنایا نہیں. صرف 10% کو کل سمجھا، اپنایا پھر بھی نہیں. لیا ہم نے 10% تھا، اس 10% سے بھی ہم نے 1% پر بھی عمل نہیں کیا. تو 90% تو پہلے چھوڑ چکے تھے. بولیے 90% کون بولیے؟ پہلے چھوڑ چکے تھے. وہ جو 10% تھا اس میں سے بھی 1% پر آپ ممکن ہے میری اس بات سے غصہ کر رہے ہو کہ یہ ایسے انہوں نے کہہ دیا 10% سے آپ ظہر کی نماز، ابھی یہ جمعہ ختم ہوگا، عصر کی نماز میں نمازی گن لینا، مغرب کی نماز میں نمازی گن لینا، عشاء کی نماز میں. اس کا مطلب ہے کہ نماز روزہ، اور اگر روزے کی شکل میں بھی دیکھنا ہو تو جب گرمیوں میں رمضان آئے گا تو گن لینا. جو پردے میں دن کو بھی 12 بجے چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے صرف اقبال کیا تھا، مان لیا تھا کہ یہ دین ہے سارا، مگر عمل اس پہ بھی، بولیے نا، عمل اس پہ بھی نہیں کیا. تو 100% میں سے 10% جسے سارا دین سمجھا تھا، ہم نے اس 10% سے بھی 1% لیا، 9% چھوڑ دیا، اور 90% ہم پہلے ہی ترک کر چکے تھے. 99% گیا. وہ جو 1% ہم نے قبول کیا وہ بھی کمزور ہے. بولیے سارے، وہ بھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم زبان کی حد تک ماننے والے رہ گئے، عملی طور پر ہم پیچھے رہ گئے. مگر اللہ نے فرما دیا تھا کہ عمل صالح صرف نماز ہے، عمل صالح انکار نہیں ہے، اپنی فضیلت ہے. مگر یاد رکھو، صرف نماز ہی عمل صالح نہیں ہے، صرف سجدہ ہی عمل صالح نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت ہی عمل صالح نہیں ہے، سخاوت اور عدل صرف یہی عمل صالح نہیں ہے. بلکہ اگر کائنات میں سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک عمل صالح بنتا ہے، خدا کی عزت کی قسم، مخلوق خدا کی خدمت اصل میں عمل صالح ہے. مخلوق خدا کی خدمت اصل میں عمل ہے. اور اب آپ کہیں کہ مخلوق خدا میں سے خدمت کا کون سا عنصر کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل صالح ہے؟ اور بتا دیتا، انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے تو چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹچ اس کا دے دوں. حضور جس معاشرے میں آقا کی بعثت ہوئی، آقا علیہ السلام کا میلاد جس معاشرے میں ہوا، وہ معاشرہ بھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، جہالت کی چکی میں پس رہا تھا. زندہ بیٹیوں کو ترور کیا جاتا تھا، لا علمی تھی، لا شعوری تھی، دین سے دوری تھی، گمراہی تھی، کفر تھا، اندھیرا تھا، جہالت تھا، شرک تھا، سب کچھ تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آقا نے سب سے پہلے آ کر اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے جو پہلا پیغام دیا، وہ پیغام محکوموں کو حاکموں کے سامنے، مظلوموں کو ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی تلقین کی تھی. اس
اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک اعمال صالحہ میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، اور ظالم کے خلاف کلمہ حق بیان کرنا ہے۔ اور مختلف ادوار میں ظالم آتے رہے، مختلف ادوار میں۔ اگر ہر دور میں ظالم آتا رہا، اگر فرعون آیا تو اللہ نے ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بھیجا، بولیے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بھیجا۔ اگر نمرود آیا تو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو بھیجا، اور اگر ابو جہل و ابو لہب سرداران قریش اور بڑے بڑے ظالم آئے تو ان کے مقابلے میں مصطفیٰ کو بھیجا، وہی آقا کو بھیجا۔ اور اگر یزید جیسا ظالم آیا تو اس کے مقابلے میں حسین جیسا سپاہی بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں بھی رب کائنات میں ان وقت کے فرعونوں، ظالموں، قاتلوں اور جابروں سے ٹکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور بھیجا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ابراہیم ضرور بھیجا ہوا ہے، مگر آخر کیا ہے ہمیں معرفت نہیں ہو رہی، ہمیں پہچان نہیں ہو رہی۔ ارے ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پٹی ہماری آنکھوں کی ہے، یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے۔ آج بھی کوئی ایسا ہے جو نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، جس نے 40 سال سے وقت کے ظالموں اور قاتلوں اور فرعونوں کو للکارا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ جن مظلوموں کے لیے، جن غریبوں کے لیے، جن محکوموں کے لیے اس نے آواز بلند کی ہے، وہ کتنا حصہ اس کی آواز میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل صالح کا کام سر انجام دیتے ہیں کہ جو عمل صالح وقت کے فرعونوں کو للکارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا۔ حاضرین عزیز احتشام، میرا پیغام ختم ہو گیا۔ صرف سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی فقط عبادتوں کو، نمازوں کو، سجدوں کو ہی عبادت سمجھا۔ ارے نہیں، غریب کی مدد بھی عبادت ہے۔ بولیے ذرا سارے، غریب کی مدد بھی عبادت ہے، مظلوم کی مدد بھی عبادت ہے، کسی بھوکے کو 2 لقمے کھلا دینا یہ بھی، اور عبادت عام نہیں ہے، عمل صالح والی عبادت ہے۔ تو یاد رکھو، اس دور میں، ہر اس دور میں جب غریب پس رہا ہو، مظلوم پس رہا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بھکاریوں کی طرح کوئی دھکے کھا رہا ہو، تڑپ رہا ہو پانی کو، روٹی کو، اور گھر کی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، اور دوسری طرف کوئی دوسرا شخص اس کا ہمسایہ وہ برینڈز پہن رہا ہو، سمجھ رہی ہیں میری بات؟ کیا کر رہا ہو؟ برینڈز، یعنی کہ ایک طرف 500 کا سوٹ ہے اور ایک طرف 5000 کا سوٹ ہے، ایک طرف 1000 کا سوٹ ہے، ایک طرف 10,000 کا سوٹ ہے، ایک طرف 100 کا جوتا ہے، ادھر 100 کا جوتا بھی کسی کو نصیب نہیں، ادھر 10,000 کا لیدر کا جوتا اگر کوئی پہن رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو عمل صالح کا حصہ بننے کے لیے اپنی اس کریڈیبلٹی سے نیچے آ کر، اس سٹیٹس میں نیچے آ کر، وہ جو بالکل گرا پڑا ہے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ شامل کر کے ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں ہر ایک بھائی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، اور تصور پختہ ہو جائے کہ نمازوں سے بڑھ کے کسی اپنے ساتھ اپنے کام میں شامل کروں گا تو یہ مجھ سے بھی بڑا عمل صالح ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق یہی ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے، اور کیا جائے، اوکھا سوکھا ویلا آئے تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ حاضرین مکرم، یہی آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک اور ماہانہ تفسیر قرآن کا پیغام ہے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، آپ قرآن مجید کی آیات اور سے بھی سنتے ہیں، مگر یہ آپ کے سامنے میں نے ایک بڑا وسیع تر ذہن رکھتے ہوئے ایک دین کی جو اصل روح ہے، جو دین کا اصل پیغام ہے، جو آپ کا اسلام کی اصل تعلیمات ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنے سٹیٹس کو پس پشت ڈال کر ہمیں معاشرے کی جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں انہیں خود سے دور کر کے اس معاشرے کو مستقبی معاشرہ بنانے کے لیے عملی طور پہ میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بارے دیگر
تحریک منہاج القرآن حاجی والا کی پوری تنظیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اس خوبصورت درس قرآن کا اہتمام کیا. اس کے ساتھ اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کی کمیٹی، اہل محلہ، مسجد کے امام و خطیب، جملہ ان کی کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. بارے دیگر آپ سب آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت اوپر جانے پر برداشت کیا. اللہ میری آپ کی کوشش قبول فرمائے. وعلیکم السلام.